اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 134 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 135 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ جمع کا صیغہ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط ابا یہاں اللہ کے معنی میں ہے با پر، قسط انصاف، انصاف پر، شہداء للہ شہداء گواہی دینے والے، للہ لی کے لیے، اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم اور لو اگر اللہ پر، انفس نفسکم تمہارے، اگرچہ تمہارے نفس پر ہو، اگرچہ تمہارے نفس کے خلاف ہو، او الوالدین او یا الوالدین ماں باپ، والاقربین یا قرابت دار، یعنی ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے اس کے اقربین قرابت داروں کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن اگر یکن ہو غنین کوئی مالدار، او فقیرن او یا فقیرن محتاج، فاللہ فپس اللہ اولا خیر خواہ بہما بے سے ہما ان کا، فپس لا نہیں تتبعو تم اتباع کرو، الہوا خواہش کی، ان تعدلو ان کے تعدلو تم انصاف کرو، وان تلوو اور ان اگر تلوو تم زبان دباؤ گے، پیچیدگی اختیار کرو گے، زبان کو موڑ کر بات کرو گے، او تعرضو او یا تعرضو تم اعراض کرو گے، پہلو تہی کرو گے، فإن اللہ فپس ان بے شک اللہ کان ہے بما تعملون بے سے ما جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرن خبردار۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، کونوا قوامین بالقسط ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم او الوالدین اگرچہ تمہارے خود نفس کے خلاف ہو، او الوالدین والاقربین یا چاہے ماں باپ کے خلاف یا قرابت داروں کے، ان یکن غنیا و فقیرا اگر چاہے ہو کوئی مالدار یا محتاج، فاللہ اولا بہما پس اللہ تعالیٰ ان کا خیر خواہ ہے، فلا تتبعوا الہوا پس تم پیروی مت کرو خواہش کی، ان تعدلوا کہ تم انصاف کرو، وان تلووا او تعرضوا اگر تم زبان کو دباؤ گے، پیچیدہ بات کرو گے یا اعراض کرو گے، پہلو تہی کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، اگر کوئی امیر ہے یا فقیر ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا، اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداری کو حکم دیتا ہے، ایمانداروں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہ سرکیں، ایسا نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی خوشامد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی سفارش سے عدل و انصاف چھوڑ بیٹھیں، سب مل کر عدل کو قائم و جاری کریں، ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ کی مخلوق میں عدالت کے سکے جما دیں، اللہ کے لیے گواہ بن جائیں، جیسے اور جگہ ہے اقیم الشہادۃ للہ، یعنی گواہیاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے دو، جو بالکل صحیح، صاف، سچی اور بے لاگ ہوں، انہیں بدلو نہیں، انہیں چھپاؤ نہیں، چبا کر نہ بولو، صاف صاف سچی شہادت دو، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو، تم حق گوئی سے نہ رکو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار غلاموں کی مخلصی کی صورتیں بہت سی نکال دیتا ہے، کچھ اس پر موقوف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے ہی اس کا
چھٹکارا ہو۔ گو سچی شہادت ماں باپ کے خلاف ہوتی ہو، گو اس شہادت سے رشتہ داروں کا نقصان پہنچتا ہو، لیکن تم سچ ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی سچی دو، اس لیے کہ حق ہر ایک پر غالب ہے۔ گواہی کے وقت نہ تونگر کا لحاظ کرو، نہ غریب پر رحم کرو، ان کی مصلحتوں کو اللہ اکبر و اعلیٰ تم سے بہت بہتر جانتا ہے۔ تم ہر صورت اور ہر حالت میں سچی شہادت ادا کرو۔ دیکھو، کسی کے برے میں آ کر خود اپنا برا نہ کر لو، کسی کی دشمنی میں عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل و انصاف ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ ہر حال ہر آن عدل و انصاف کا مجسمہ بنے رہو، جیسے اور جگہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل کرنے پر آمادہ نہ کر دے، عدل کرتے رہو، یہی تقویٰ کی شان کے قریب تر ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کی کھیتیوں اور باغوں کا اندازہ کرنے کو بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینا چاہی کہ آپ مقدار کم بتائیں، تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں، اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو، لیکن باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ کر یا تمہاری عداوت کو سامنے رکھ کر ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے بس اسی سے تو زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ پوری حدیث سورہ مائدہ کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گی۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اگر تم نے شہادت میں تحریف کی یعنی بدل دی، غلط گوئی سے کام لیا، واقعہ کے خلاف گواہی دی، دبی زبان سے پیچیدہ الفاظ کہے، واقعات غلط پیش کر دیے یا کچھ چھپا لیا، کچھ بیان کیا، تو یاد رکھو اللہ جیسے باخبر حاکم کے سامنے یہ چال چل نہیں سکتی، وہاں جا کر اس کا بدلہ پاؤ گے اور سزا بھگتو گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین گواہ وہ ہیں جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔